نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی۔ کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر. اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے. اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ. اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا. فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے، یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت. اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا 1 مہینہ روزے نہیں رکھے. تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے. اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں
کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی. کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے 1 سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسی منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی. تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتے داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں. سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے. یعنی اتنی تاکید ہے. ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا، یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی. تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے.
اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا. ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں. اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے. اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائیں، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے. اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں. تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے. بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں. پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے،
تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، وہ کمپلین کرنے لگتے ہیں کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر. کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی، ہے تو ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے، یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی. اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں، اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. عمرو بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. 2/3 نے 20 دن روزے، اور 1/3 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ، دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، ویسے تو 4 ہفتے بنتے لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے، یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے. 10 دن یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا، بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی ہے. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے، تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے، بغض سے اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اضغانکم، ضغن کی بات پڑھی اور ضغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی، انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی، اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں، اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس کو میں نہیں بھول سکتی، یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے، ہلکا پھلکا رہے.
لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں معاف کر دوں گی، میں اپنے دل سے نکال دوں گی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، سختی ختم کرتے ہیں، پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں، سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو، اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے، کبھی کسی کا رویہ ستائے، تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے. اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے، فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں. وسوسہ، کینہ، عداوت، غصہ، کڑنا، جلنا، دل کی سختی، کدورت، یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے باہر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے، ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں، کدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے، عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال 10ویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے. تو 10ویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے. صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں. تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی. اور 10ویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا. تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا. جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے، یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. تو بہرحال 10ویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا. اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے. اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے. ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی.
جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے. مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے. تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے. محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے. یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے. اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے. مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے. فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے. جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے. عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے. جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے
تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے. میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا. اذا وقعت الواقعات لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب اب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو کراس اس کا ایسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا
کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں, کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا؟ تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں, اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب فن خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں, کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں, ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے, تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے, یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500-500. اللہ نے بعض جانور ایسے, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں یونائٹڈ لکھا ہوا ہے ایک اوتھینٹک, اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ لگا دے اس کی ڈیٹ آف, سال پرانے زندہ رہتے شرم بھی نہیں آتی. یار بس کرو, اتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ. اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم لگے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب تباہ و برباد نظام خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے جی, وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے آتے آتے. تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون اس دنیا میں اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی, اور آپ زبردست عیاشی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, لائف انجوائے. جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن نہیں ہے, بیوقوف, واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے, اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا, دولت مند غریب, صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی,
سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا، کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجن ثلاثا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا، ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ. والسابقون السابقون، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہے. 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ، بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا. پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم، اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون، بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہے نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافظ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ. جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے. علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا متقابلین.
قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے، ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں۔ شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی، حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے۔ تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں جنت میں ایسے خوبصورت بچے۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا۔ اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی، وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں۔ فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی، وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے۔ حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو۔ خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں۔ فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے۔ دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں، قطوفھا دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا۔ فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان،
جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے، یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ باغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے۔ اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ بھی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کو ہٹانا، اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں. لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر. اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی، یہ باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. ہم دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. یہ کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں نا، اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. جی اسی طرح ایک عید تھی اور بکرا ذبح کیا گیا تھا، تو ان دنوں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھی تھی. پاپا کو کہا کہ مجھے سمجھایا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو جب وہ ذبح کیا گیا تو پاپا نے تب مجھے بلایا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا، ادھر سے مجھے سمجھایا. اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا، وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا. اچھا اس کے ایسے بہت یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کی. ٹھیک ہے ہماری باڈی بالکل اس طرح کی تو نہیں، لیکن کافی حد تک ملتی جلتی بھی ہے، بہت سے اعضاء ملتے جلتے بھی ہیں. تو ان اعضاء کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے، اپنا اپنا کام خود کرے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جھول وغیرہ کو اپنے دروازے پہ باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہے؟
اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ کسائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور کسائی سے پوچھیں نماز پڑھتا کہ نہیں.